وقال تعالى نساؤكم حرث لكم صدق الله العظيم. اسی مناسبت سے یہ دو آیتیں مکمل تو نہیں بلکہ مختصر میں نکلا، اور یہ جو مختصر تلاوت کی مجھے اندازہ ہے انشاءاللہ کہ وہ مضمون پورا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کوشش کرنا جتنی بار اللہ تعالیٰ توفیق دے مفید ہو اور عمل بھی توفیق ہو، کام کی بات اللہ تعالیٰ زبان سے جاری فرمائے۔ یہ جو آیت پہلی جو تھی اس کا مفہوم ہے بہت ضروری ہے آج کل کی حالت ہے، حالت جو کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اسے نکاح کی نسبت اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ، وہ اہلیکم اپنے گھر والوں بچوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے ماتحت میں جتنے بھی ہیں وہ سب اس میں آ رہے ہیں۔ آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، بڑی خطرناک ہے جہنم۔ اللہ یہ نہیں فرماتے بھوک سے بچاؤ، تنگ دستی سے بچاؤ، بے گھر ہونے سے بچاؤ، اللہ یہ نہیں فرماتے، لیکن ہماری فکر 5 دن بس کھانے کی، گھر بار کی، مالداری کی، یہ ہماری فکر ہے، اور اللہ کی فکر کیا ہے؟ جہنم سے بچانا۔ بس یہاں سے 2 راہیں ہو چکی، اس لیے ہم پریشان ہیں، یہ مختصر ہے۔ آج کل جو حالات ہیں اس کی وجہ یہ ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے چھوڑ دی۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرو، اس کے بعد والی جو میری ذمہ داری ہے میں اپنا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آخرت کی فکر، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی رضامندی والی زندگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آگے کی ذمہ داری اللہ کی، وہ کون سی آگے کی ذمہ داری؟ اللہ کی 100% اللہ کی مدد اترتی ہوئی ہمیں نظروں سے، آنکھوں سے نظر آئے گا، یہ اللہ کی ذمہ داری۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو اللہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے۔ آج جب آج اللہ کی ذمہ داری ہمیں نظر نہیں آتی تو مرنے کے بعد کیا ہوگا بتاؤ؟ اور اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے مسلمانوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی روکھی سوکھی گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی نہیں گزر سکے گی۔ سننے کا کان کھول کے، اور انشاءاللہ دنیا کی زندگی روکھی سوکھی نہیں گزرے گی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، چاہے کتنا ہی وہ نافرمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا دشمن کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ اس کو کھلا کر رہے گا، وہ
نہیں بھی چاہے گا کھانا پھر بھی اللہ اس کو پیٹ بھر کے کھلا کر سلائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کبھی غم پیدا بھی نہیں ہوئے. حدیث میں مختصر میں آپ کو سنا جس وقت نطفہ رحم مادر میں پروان پاتا ہے 40 دن تک رہتا ہے. پھر دوسرے 40 دن خون بچتا جمع ہوا خون ہو جاتا ہے. پھر تیسرے 40 دن گوشت کا لوٹھڑا بن جاتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو دیتے جاؤ ابھی روح نہیں آیا. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی شخص کی برد نہیں جتنے شک کیا ایمان میں سے نکل گیا. اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں 4 کلمات لکھ دو اس کے حق میں. ابھی تو روح ڈالی بھی نہیں گئی اور اس کے حق میں اس کی تقدیر میں 4 کلمات لکھ دیے جاتے ہیں. عملہ اجلہ ورزقہ شقی او سعید اور یہ 4 کلمات. یہ کیا عمل کرے گا زندگی میں آنے کے بعد لکھ دو کوہا مرد کا. اس کی روزی کتنی ہے ابھی سے لکھ دو. کتنا مقدر ہے روزی کا اجل کتنی ہے کتنا وہ دنیا میں جیے گا کتنے سال کتنے مہینے کتنے دن کتنا سیکنڈ یہ بھی اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے. سیکنڈ بھی لکھا ہوا ہے. 1 سیکنڈ نہیں آگے ہو سکتا ہے نہیں پیچھے ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے یہاں لکھا ہوا. پر یہ بندہ یہ بچہ پیدا جب ہوگا تو یہ شقی ہوگا بدبخت ہوگا جہنمی ہوگا یا سعید نیکبخت ہوگا سعادت مند ہوگا جنتی ہوگا. کیا ہوگا ابھی سے لکھ دو. یہ 4 باتیں تو لکھی ہوئی تو ہم کیوں اتنی دنیا کا فکر کرتے ہیں دنیا کی کمانے کی. یہ نہیں حلال دیکھتے ہیں نہیں حرام دیکھتے ہیں نہیں اپنا حق دیکھتے ہیں نہیں دوسروں کا حق دیکھتے ہیں. کیوں اتنی زیادہ ہمیں فکر ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا ہے آخرت کی فکر کرو جہنم سے بچنے کی فکر کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں اللہ نے سبھی توفیق عطا فرمائے. تو آیت کا مفہوم سمجھ لیں یا ایھا الذین آمنوا اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے. لیکن کیسے بچانا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دین سکھاؤ اور اپنے اولاد کو گھر والوں کو دین سکھاؤ. جب تک آپ دین نہیں سیکھو گے نہیں سکھاؤ گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے وہاں تک آپ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. یہ اس کی تفصیل حضرت علی نے فرمائش. کیا مطلب دین سیکھنے کا اور سکھانے کا؟ آپ کے الفاظ میں آسان انداز میں کہتا ہوں ایسی زندگی گزارو کہ جس سے اللہ راضی ہو اللہ ناراض نہ ہو. اللہ نے جو احکام دیے عوامر کی شکل میں اس کو ہم بچا لا رہے ہیں اور نواقی جو ہے جس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے ہم بچیں اس کا علم حاصل کریں اور اس کے علم حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کریں. اس کو بولتے دین سیکھنا اور سکھانا اور اس پر عمل کرنا اور اسی کو بولتے تعلیم و تربیت. 2 چیزیں ہیں. صرف تعلیم نہیں ہے صرف سیکھنا نہیں ہے سیکھنے کے بعد عمل کرنا ہے اور تعلیم کے بعد تربیت ہے. اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ جو ہم نے علم سیکھا اس کے مطابق عمل کریں اور اپنے بچوں سے عمل کرائیں. اس کو بولتے تربیت. یہ 2 چیزیں جب تک نہیں ہوگی وہاں تک ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے. یہ اصل فیصلہ ہے اللہ کا. اللہ نے فرمایا بچو تم بچو ہم نہیں بچائیں گے تم بچو. تو انفسا ہو اور کیسے بچنے کا؟ دین پر عمل کے ذریعے سے. آپ اندر چلا اس سے پتا چلا سب سے بڑی اگر کوئی فکر ہو سکتی ہے اپنے دین کو بچانا اپنے ایمان کو بچانا
ایمان کو بچانا فرض سے بھی آگے ہو گیا ہے. جتنی ہمیں کمانے کی فکر ہے، جتنی ہمیں دنیا جمع کرنے کی فکر ہے، اس سے بھی زیادہ آج کل کے حالات نے ہمیں بالکل مجبور کر دیا. اب تم اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے اولاد، اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرو. کیوں معلوم آج پوری دنیا متفق ہو چکی ہے مسلمان اور اسلام کے خلاف. نہ جانتے ہو تو جانتے ہو، سازشیں ہو رہی ہے مسلمان کے خلاف اور اسلام کے خلاف. جیسی ویسی سازش نہیں، بس ایک ہی ان کا مقصد ہے، ان سازش کے پیچھے، اس پروپیگنڈا کے پیچھے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کی ذہنی قوت کو، عملی قوت کو اور اسی طرح ان کی سوچ کو بدل دی جائے. اور کیسے بدل دی جائے؟ مرتب بنا دیا جائے، انقلاب کا شکار بنا دیا جائے. اور میں صحیح کہتا ہوں آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں انقلاب کی شکار ہو چکی ہیں. اگر آپ کو حسن زن ہو اپنے اولاد کے مطابق تو حسن زن رکھنا. مجھے حسن زن نہیں ہے اپنے اولاد سے، اپنے نوجوانوں سے، ہماری نوجوان لڑکیوں سے مجھے کچھ فہمی نہیں ہے. آج میں بس گمان ہوں، آج ان کی زندگی دیکھتا ہوں، ان کا دماغ دیکھتا ہوں، ان کی وجہ پتہ میں دیکھتا ہوں، ان کی دان دھان دیکھتا ہوں، ان کی سوچ فکر میں دیکھتا ہوں. ان کا وقت زیادہ کس میں گزر رہا ہے وہ میرے سامنے ہے. اس سے یوں پتا چلتا ہے آپ حسن زن میں رہو، میں حسن زن میں نہیں ہوں. ہماری نوجوان نسل کے بارے میں آج ہماری نوجوان نسل انقلاب کی شکار بن چکی ہے. یاد رکھنا نیند حرام ہو جاتے ایسی بات کہی میں نے آپ کو ابھی. یہ جاننے کے باوجود آرام سے اگر آدمی سو جاتے اور پیٹ بھر کے کھا لے، حسرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، بے فکری کی بات ہے، غفلت کی بات ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اولاد کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، کس کی اولاد کی فکر نہیں ہے. یاد رکھنا بڑوں کا اثر پڑتا ہے اولاد پر، چھوٹوں پر. ایک بزرگ تھے، مختصر میں آپ کو سنا تھا، وقت کا میسج تفصیل نہیں ہو سکتی. جب بھی کوئی نافرمانی کرتا گھر میں بچہ، وہ کیا سمجھتا معلوم؟ فوراً روتے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھتے اور یوں فرماتے یا اللہ مجھ سے تیری کوئی نافرمانی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے، میں تیرا ماتحت میں ہوں، مجھ سے تیری نافرمانی ہوئی ہے، اس بنا پر میرے ماتحت میں جو رہنے والے ہیں وہ میری نافرمانی کر رہے ہیں، مجھے تو معاف کرنا ہے. جیسے ہی وہ توبہ کرتے دعا کرتے فوراً وہ بچہ اپنا ماوردہ ہو جاتا ہے. اور آج تک بتاؤ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ والدین کی نیند کو حرام کر دیا ہے اور بچیوں نے تو بہت ہی دیا تھا. اگر کیا کشموں کو برتتے ہوں گے، تچاموں برتتے ہیں کہ ہماری بچی کیا کر رہی ہے، ہماری بچے کی کیسی زندگی گزر رہی ہے، ہمارے بچے کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے، وہ کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے اور کس کے ساتھ وقت گزر رہی سب پتا ہے. لیکن چشمہ پوشی بہت افسوس کی بات ہے. وجہ کیا ہے معلوم؟ ہماری زندگی نافرمانی والی ہو چکی ہے، قوموں کی زندگی. اور اللہ یوں فرما کے سب سے پہلے اپنی فکر کرو، تو انفسکم، پھر اولاد کی فکر کرو. اگر ہم نے اپنی جو فکر کی انشاءاللہ العزیز اولاد کی ہماری اطاعت میں آ جائے گی، ہماری نافرمان نہیں بنے گی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ہمیں نیند لانے والی بنے گی، نیند کو حرام کرنے والی نہیں بنے گی. جس کو اگر فکر ہو صحیح معنوں میں آپ کی بچی، ہاں اسی کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، ہر ایک کی باتیں نہیں ہیں. جی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ 50 سال پہلے ایک بات بیان کروائی، 50 سال سے پہلے. یہ لوگوں انہوں نے ایک اجتماع میں بیان کروایا تھا، بڑے ہم درد کے ساتھ، بڑی پورن کے ساتھ ایک بات اس زمانے میں بیان کروائی تھی. تو یہ زمانہ اگر دیکھتے تو کیا فیصلہ کرواتے حضرت نے فرمایا اے لوگوں فکر کرو اپنی اولاد کی. اولاد ابتدا ہے
عملی میں مبتلا ہو چکی ہے، کہیں عقیدے کے اختلاف میں مبتلا نہ ہو گئے، اس سے پہلے فکر کر لو، ورنہ یہ اولاد اپنے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ایمان میں سے نکل جائے گی۔ اور میں صحیح کہتا ہوں کہ جتنی اولاد ایمان میں سے نکل چکی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتی ہے میں مسلمان ہوں، یہ ایمان میں آنا علم کے بغیر آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کس چیز سے آدمی ایمان میں سے نکل جاتا ہے۔ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان میں سے آدمی نکل جاتا ہے، اور جب آدمی ایمان میں سے نکل جاتا ہے تو نگاہ میں سے بھی نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب سے جو ایمان کو اپنے ایمان کی تجدید کر دیا کرو بار بار، معلوم نہیں ہماری زبان سے ایسا کلمہ نکلا ہو کہ تم سے ایمان سے ہم نے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، جب ایمان کی تجدید ہم کرے تو نگاہ کی بھی تجدید کرنی پڑے گی۔ ہماری عورتوں کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جائے بالکل شریعت کے خلاف، نعمت کی والے اللہ کی کہ جس سے ایمان کے ہاتھ نکل جائے، بالکل تو کلمے کی تجدید کیا، خوب کلمہ پڑھو، یہ مطلب حضرت مولانا یوسف کا اس وقت بیان فرمایا اور مولانا علی میاں صاحب نے ایک عجیب بات بیان فرمائی کہ اگر پوری دنیا کا اجتماع ہو مسلمانوں کا اور مجھے یوں کہا جا رہا ہے کہ صرف 10 منٹ آپ کو بولنا ہے تو میں کیا کہوں گا معلوم، اور صرف میں یہ کہوں گا تم اپنے ایمان کی اپنے نسلوں کی فکر کرو، بس یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں وہی مولانا علی میاں صاحب کی بات کا خلاصہ میں سب کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں انہوں نے بیان فرمایا تھا 30-40 سال پہلے، تو یہ فکر ایسی ہے، ایمان کی فکر ایسی ہے، اسلام کی فکر ایسی ہے جو انبیاء کی فکر ہے۔ انبیاء نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے اسی چیز کی فکر نہیں کی تھی، اگر فکر کی تو کس چیز کی فکر کی کہ ہماری نسل ایمان پر جمی رہے، قائم رہے۔ ورنہ آج کل دنیا کا جتنا بھی نظام ہے، چاہے میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا گوگل ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، وہ سب کی سب آپ کو پتہ نہیں چلے گا، عوام کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کی فکر کیا ہے، اس کے پیچھے ان کی سازش کیا ہے، بس ایک ہی ٹارگیٹ ہے ان کا، ایک ہی نشان ہے۔ کیا نشان معلوم؟ اسلام اور مسلمان۔ آپ کو نہیں معلوم گوگل پہ سب کیا ہے، یہی سب باتیں ہیں، ایک دم سے آپ کی نظر وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء سے تعلق رکھو، اللہ والوں سے قائم رکھو اپنا تعلق، تو آپ کو پتہ چلے گا اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ یہ سب چیزیں چاہے میڈیا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، انٹرنیٹ ہو، چاہے کمپیوٹر ہو، چاہے موبائل ہو، چاہے ٹی وی ہو، جو کچھ بھی ہے سب کا دل اتفاق، بس یہی مطلب کہ ان کی کوشش ہے کہ اسلام اور مسلمان کاربن ہے، وہی نشان پر ہے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے ایمان کو کمزور بنا دیا جائے، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو، ان کی ذہنی اور اسی طرح عملی جو سوچ ہے، قوت جو ہے اس کو مرتب بنا دیا جائے، اور ہو چکا ہے مسلمانوں۔ ہمارا نوجوان اور غیر کا نوجوان دونوں کو ساتھ میں کھڑے رکھو، آپ فیصلہ نہیں کر سکو گے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ جس نوجوان کو آپ پہچانتے نہیں ایسے نوجوان کو کھڑا رکھو، جس لڑکی کو آپ جانتے نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا کس کی ہے، اس کو اور غیر کی لڑکی کو دونوں کو ساتھ میں کھڑا رکھو، آپ فیصلہ نہیں کر سکو گے کہ یہ مسلمان لڑکی ہے یا غیر مسلم ہے۔ اس کو بولتے ہیں کہ امتداد عمل کے اعتبار سے مطلب ہو چکی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں علماء، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم دو، دنیا کا ہنر سکھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، انجینئر بناؤ، کمپیوٹر ماسٹر بناؤ، جو کچھ بنانا ہو بناؤ، لیکن سب سے پہلے اس کو دیندار بناؤ اور اس کے بعد ڈاکٹر بناؤ۔ آج کل الٹا ہے، دین کی کوئی فکر نہیں اور دنیا کی فکر۔ ہماری تعلیم سے بھی پتا چلتا ہے ہمارے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی جتنی فکر ہے والدین کو، اتنی دین کی تعلیم کی فکر نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے کہ دین سکھاؤ، اور دنیا میں اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ خوب مال جمع ہو، وہ تو مال آنے ہی والا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، تم جمع کرو یا نہ کرو، تمہارے مقدر میں جتنا مال
جتنی دنیا تقدیر میں ہے وہ میرے پہلی حدیث آپ کو سنائی، وہ تو ملنے والا ہے، لیکن دین بغیر محنت کے نہیں ملے گا، بغیر مجاہدے کے لیے نہیں ملے گا۔ انسان انسان کو صحیح جو صحیح کی ہوگی وہی نہیں ملے گا، صحیح کے بغیر زیادہ نہیں ملے گا۔ اب دنیا میں آپ نے کوشش نہیں کی پھر بھی مل کر رہے گی، یہ اچھی بچہ کا نظام ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم نے نظام کو الٹا کر دیا تو اللہ نے دنیا کے نظام کو بھی مسلمان کے خلاف الٹا کر دیا کہ آپ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہے۔ وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کے حکم کو الٹا کر دیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اس بنا پر اللہ نے تو مدد کا جو وعدہ کیا تھا، اللہ کا جو نظام تھا کہ مسلمانوں کی مدد قدم قدم پہ مطلب کیا پیچھے اللہ کی، آج وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا معاف فرمانا، میں نے بات کیا، بعض لوگ تو بہت ہمت افزائی کرتے ہیں لیکن میں ہمت افزائی نہیں کرتا، اس بنا پر میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں کیا حال چل رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، میں نے کل آیا تھا ایک جگہ پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، کوئی بچہ کسی کو دیکھتا نہیں تھا، سب موبائل میں، میں نے وہاں جا کر دیکھا تو سب گیم کھیل رہے ہیں، کوئی بچہ ہے، میں نے کہا بچوں کیا کر رہے ہو، یہ وقت پڑھنے کا ہے، ذرا اپنا مدرسے کا لیسن کرو، قرآن پڑھو، کلمہ سیکھو، یہ کیا کر رہے ہو بچے؟ اتنا افسوس ہوا، میں نے جتنوں کو بھی دیکھنے کر آیا تھا، جس نے مدت کے بعد باہر آیا، میں نے دیکھا بڑے بڑے مطلب کے ٹولی بیٹھی ہوئی تھی نوجوان کی، سب موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ کتنا قیمتی وقت ہے وہ مغرب کے بعد تھا کہ جس میں ہم پہلے زمانے میں بچے لوگ اپنے مدرسے کی تعلیم اور اسی طرح مدرسے کا لیسن اور مدرسے کا جو سبق ہوتا تھا اس کو یاد کرتے تھے، آج گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا تارگیٹ، یہود و نصارہ کا۔ یاد رکھنا، یہود و نصارہ آپس میں دشمن ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ ایک ہے، یہ آپس میں دشمن بھی ہے، آپس میں دشمن ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف جب مسئلہ حل ہوگا تو وہ تو متفق ہے جب وہ ایک ہے، لیکن مسلمان ایسے ہیں کہ وہ ایک نہیں بنتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اب یہ کیا کروں ہمارے مسلمانوں کو کہ مسلمان کہتے ہیں، یہ لاک ڈاؤن میں بھی پتا چل گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کی مدد بھی کرتا ہے، نمازوں کی بھی روکنے کہ وہاں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پولیس کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا، بھائی تم نے سے کسی نے بھی فون کیا اور فوٹو ویڈیو کے ساتھ دیکھا، یہ ہے مسلمان۔ آج تک کسی غیر مسلم نے ایسا نہیں کیا، پھر اللہ سے ہم امید رکھیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ کتنا افسوس کی رونا پڑی اٹھے، میرا دل رو رہا ہے مسلمانوں، ہم نے دین سیکھا بھی نہیں اور سکھایا بھی نہیں، اور ہم نے دین پر عمل کیا بھی نہیں اور اپنے بچوں کو بھی عمل نہیں کروایا کہ ہم کس منہ سے اللہ سے مدد مانگے۔ تو یہ سارا نظام دنیا میں جو چل رہا ہے وہ بس مسلمان اور اسلام کے خلاف ایک ٹارگیٹ ہے، ایک نشان ہے کہ کسی طرح مسلمان کے نوجوانوں کو نئی نسل کو یاد رکھنا، میرا لفظ سننا، نیو جنریشن ان کو ایک ماڈرن لائف سکھائی جا رہی ہے، نیو لائف، یہ لائف نہیں جو ایمان کی تھی، مدینے والی جو زندگی تھی وہ زندگی نہیں۔ آج کل جتنے بھی مطلب میڈیا، جتنے بھی مواصلات ذرائع اطلاعات جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام، چاہے انٹرنیٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ تمام اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کی زندگی کو اس طرح بدل کر دی جائے، اور ہو رہی ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ رونے کی بات ہے، بیدار ہونے کی بات ہے، غفلت کو دور کرو، بہت غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ تو میں نے تمہید و مقدمہ تھا جو اصل بات مجھے بتا دی تھی، اس لیے ہم کیا کریں؟ اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی نسل کو جہنم سے بچانا ہے، اللہ کے ناراضگی سے بچانا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم سے بچاؤ، ابھی میں نے جہنم کا تذکرہ نہیں کیا، مرنے کے بعد عالم مرکز کا تذکرہ نہیں کیا، عالم حشر کا تذکرہ نہیں کیا، اگر وہ تذکرہ کروں 1 مہینہ جائے تب آپ کے سامنے یہ سب باتیں آ رہے ہیں کہ بھائی کیوں اللہ بچانا چاہتا ہے جہنم سے، آگ سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی فقر سے۔ اس کو معمولی مت سمجھو، ہم دنیا کی معمولی بھوک سے پریشان ہو جاتے ہیں، اگر آخرت کی بھوک تو بڑی خطرناک ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے عالم حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، وہاں نہ کھانا ہوگا نہ پینا ہوگا، وہ بھوک کیسے ہم برداشت کر سکیں گے؟ وہ پیاس
ہم سے کیسے برداشت ہوگی؟ لیکن یاد رکھنا جس سے دنیا کی زندگی میں ایمان کی فکر ہوگی، اللہ کا خیال کیا ہوگا، اللہ اس کا عالم حسن میں خیال کرے گا، اس کو کھانا بھی کھلائے گا، پانی بھی پلائے گا، اللہ کے رسول کا کے رستے مبارک سے جانے اوسط پلایا جائے گا، اس کو پیاسا نہیں رکھا جائے گا، اس کو دھوپ میں نہیں رکھا جائے گا، اس کو عرش کے سائے میں رکھا جائے گا. یہ ہے سب بات ہے. لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں کھول کے بجا دوں. تو اللہ یہ فرماتے بچاؤ. اب اس بچانے کے لیے کیا کرنے گا؟ بچانے کے لیے کیا کرنے گا؟ سب سے پہلے یہ بچے کیسے وجود میں آتے ہیں بتاؤ؟ نکاح سے وجود میں آتے ہیں. یہ ہے تمہید میری چیزیں 25 منٹ کی تو تمہید. اب میں اصل بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد، ہماری نسل، ہمیں اس کی ایمان کی فکر کرنی ہے، ان کو جہنم سے بچانا ہے. لیکن اولاد وجود میں کیسے آتی ہے؟ اولاد نکاح کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے. تو یہ اولاد ہماری فرما بردار بنے، اللہ کی مرضی والی زندگی گزارے، عوامی پر عمل کرے، نواحی سے بچے، وہ دین کو سیکھے، دین پر عمل کرے، ہمارے آقا کی ٹھنڈک بنے. یہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلا ذریعہ نکاح. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سادہ رکھو، اللہ کے واسطے سادہ. ان حالات سے بھی بعض مسلمانوں نے نکاح کو سادہ نہیں رکھا، اتنا اسراف کیا، دل کھول کے برا کیے. بلکہ میں دوسرے الفاظ میں کہوں، دل کھول کے اللہ کو ناراض کیا، دل کھول کے سنتوں کا جنازہ نکالا. ہمارے مسلمان بھائیوں نے ان حالات میں، لاک ڈاؤن میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پریشان ہے، لیکن انہوں نے لاکھوں روپے نکالے، گناہوں نے بکھیر دیے اور اسراف کیے. اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنے حالات کے باوجود مسلمان اس سے سبق نہیں دیتا. تو سب سے پہلے اولاد اور نسل کے وجود میں آنے کا جو سبب ہے وہ نکاح ہے. تو نکاح کے بارے میں یہ کہا اگر اپنے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک والی بنانی ہے، ان کو پیدا کرنی ہے کہ وہ تمہاری مجھے فرما بردار ہو، جہنم سے بچنے والی ہو اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایسے اولاد اگر وجود میں لانی ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ذریعہ ہے نکاح. لیکن نکاح کیسا ہو؟ سیدھا سادہ ہو. اس میں بڑھ کر خوش. ایک تو یہ بات. دوسری بات، نکاح سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کیسا، کس عورت کے ساتھ کیا جائے اور کیسے مرد سے کیا جائے. اللہ کے رسول نے اشارہ فرما دیا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها والفرد ذات الدين وغيرها. اور کما قال رسول اللہ، دینداری کو پیش نظر رکھو مسلمانوں. مالداری نہیں، فورن کو نہیں، حسب نسب نہیں، اس کے حسن جمال کو نہیں، بلکہ صحیح ہمارے پیش نظر دینداری ہو کہ یہ لڑکی قرآن جانتی ہے، یہ لڑکی نماز کی پابند ہے یا نہیں، یہ لڑکی پردے کی پابند ہے یا نہیں، اس لڑکی کی زندگی میں حیا ہے یا نہیں. اور اگر لڑکے کو دیکھنا ہو تو یہ لڑکا حیض والا ہے یا نہیں، یہ دیندار ہے یا نہیں، اس کی زندگی میں نماز ہے یا نہیں، یہ سب دیکھو. لیکن آج کل سب سے پہلا ہمارا معیار یہ لڑکا کیا نوکری کرتا ہے، کتنی تنخواہ ہوتی ہے، کتنا مارتا ہے، کس کا لڑکا ہے. یہ اللہ پہلی جو ہماری بنیاد ہے نکاح کی یہ الگ ہے. تو یاد رکھنا اولاد تو وجود میں آنے والی ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کرے گی. سن لینا، یہ فیصلہ ہے میرا نہیں، اللہ رسول کا فیصلہ. تو آج کل جو حالت ہے یہ اولاد کیوں ایسی پیدا ہو رہی ہے، یہ ہمارا قصور ہے. بعض مالک اپنے اولاد کی شکایت کرتے ہیں کہ اولاد جو ہاتھوں سے نکل چکی ہے، نہ تمام بن چکی ہے، میں فوراً سمجھ جاتا ہوں یہ تمہارا اثر ہے کہ تم نے ایسا ایسا کیا تھا اور تمہاری وطن اور تمہارا جو انتخاب جو تھا اللہ کے رسول اور دین نے جو بتایا تھا اس کے خلاف تھا، اس کا اثر اب ظاہر ہو رہا ہے. اسی بنا پر نکاح کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اولاد کا وجود. دنیا کا بقا اور دنیا کا بقا اولاد سے ہوگا، اور اولاد کون سی؟ جو نیک صالح اولاد ہو، فاسد نہیں بلکہ فاسد جو اولاد ہوگی اس سے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر دے گا، فنا کر دے گا. جب دنیا میں کوئی سماوتا نہیں ہوگا، دنیا کا رکھنا بنا دے گا. اس بنا پر سب سے پہلے بنیاد نکاح سے پہلے دینداری کو پیش نظر رکھو. اور نکاح کرتا ہے تو پھر بعد میں سنت کے مطابق پیارا وقت ہو چکا. مجھے تو بہت ساری باتیں کہنی،
اس لیے میں نے جلدی جلدی بولا کہ تمیز پوری ہو جائے اصل بات میں آپ کو سمجھاؤں. تو اصل بات اب میں سمجھانے والا تھا، لیکن خیر جو کہ اللہ نے کہنے کی توفیق دی، اللہ اس کو قبول فرمائے اور پوری امت کو ہمارے مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے اور اللہ عالم کی توفیق دے. اور یہ جو حالات ہے واقعی اگر میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ شامت اعمال ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ ہمیں بیدار فرما دے، ہماری غفلت کی نیند کو دور فرما دے اور سب چیزوں کی توبہ کی توفیق دے اور اللہ کی طرف ہمیں رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں اپنی زندگی کی سنت کی توفیق دے اور ہمیں دین سیکھنے کی، سکھانے کی، عمل کی، تعلیم کی، تربیت کی، اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ.